आदाब से मैं हूं सफ़ी उल्लाह। आप देख रहे हैं 4 TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दुनिया भर के 30 लाख से ज्यादा मुसलमान वक़ूफ़ अरफात के साथ ही हज की सादत से मुशर्रफ। मैदान अरफात में रूह परवर मनाजिर। मुसलमान दुश्मनान इस्लाम से होशियार रहें, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। मुफ्ती आज़म का खुतबा हज। शहर में ईद उल अज़हा की तैयारियां, बकरों की आमद का सिलसिला जारी, कीमतें आसमान छू रही हैं। रुकन असेंबली बहादुरपुरा मौज़म खान और सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने ईदगाह मीरालम का किया दौरा। और चंद्रबाबू नायडू की सेहत में बेहतरी, मुख्तलिफ कायदीन ने सदर तेलुगुदेशम की इयादत। और अब खबरें तफसील से। दुनिया भर के 30 लाख से ज्यादा मुसलमान वक़ूफ़ अरफात के साथ ही हज की सादत से मुशर्रफ हो गए। मैदान अरफात में पीर के दिन रूह परवर मनाजिर देखे गए। मस्जिद निमरा से खुतबा देते हुए मुफ्ती आज़म ने मुसलमानों से मुत्तहिद रहने की तलखीन की। पेश है तफसीली रिपोर्ट। दुनिया भर से अर्ज़ मुक़द्दस पहुंचे फर्जंदान तौहीद पीर को वक़ूफ़ अरफात के साथ ही हज की सादत से मुशर्रफ हो गए। वक़ूफ़ अरफात हज का सबसे अहम रुकन है। अरफात में वफ़ूक़ के दौरान आज़मीन हज तलबिया पढ़ते हुए, इस्तिग़फ़ार करते हुए, तस्बीह के साथ साथ दुआएं करते हुए देखे गए। दुनिया के कोने कोने से लाखों मुसलमान इस मुक़द्दस इज्तिमाई इबादत के लिए जमा हुए हैं, जो इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। इन आज़मीन हज में दुनिया की हर नस्ल, हर रंग से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान शामिल हैं। इनमें न कोई गोरा है, न काला, अमीर है, न गरीब, न शाह है, न गुलाम। दुनिया का कोई भी मजहबी इज्तिमा बराबरी की ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकता। इनमें तमाम का लिबास एक है और उनकी पहचान एक अल्लाह के बंदे के सिवा कुछ भी नहीं होगी। खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की कसर नमाजें एक साथ अदा की गईं। हज का सबसे अहम रुकन वक़ूफ़ अरफात अदा करके सूरज गुरूब होने के बाद हुज्जाज अकराम मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो गए, जो मैदान अरफात से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज अकराम ने मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा की। ये आज़मीन फजर तक वहीं रहेंगे। मुज़दलिफ़ा में रात क़याम के दौरान हुज्जाज अकराम रमी जमार यानी शैतान को कंकरियां मारने के लिए कंकर चुनेंगे। 9 ज़िलहज को मनासिक हज का दूसरा दिन था। हुज्जाज अकराम ने एक अज़ां और 2 तकबीरों के साथ ज़ोहर के वक्त ही ज़ोहर और असर की नमाजें मिलाकर अदा की। वक़ूफ़ अरफात का वक्त अरफे के दिन ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त से शुरू हो जाता है। वफ़ूक़ के मानी खड़े रहने के हैं और इस दौरान जितना ज़्यादा खड़े रहें उतना अच्छा है। यह वक्त और मुकाम दुआओं का, मनाजात और तौबा व इस्तिग़फ़ार का है। हुज्जाज अकराम को इस मौके पर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगते हुए देखा गया। इससे पहले खुतबा हज देते हुए सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म और इमाम हज शेख अब्दुल अजीज अल शेख ने कहा कि मुस्लिम हुक्मरानों को अपनी रियाया की हिफाजत करनी चाहिए और उम्मत मुस्लिमा को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। मुसलमानों को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करते हुए दुश्मनान इस्लाम के धोखों से होशियार रहना चाहिए। मुसलमानों की जान माल का नुकसान करना दूसरे मुसलमानों पर हराम है। हुज्जाज से मुखातिब होते हुए इमाम हज ने कहा कि आज़मीन को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हज की तौफीक अता फरमाई। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस्लाम के अखलाक और किरदार को अपनाना चाहिए।
انہوں نے کہا کہ آج وہ دن ہے جس میں شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، اور یہ وہی دن ہے جب اللہ تعالیٰ کا آسمان پر نزول ہوتا ہے اور تمام ملائکہ کے سامنے وہ اپنے بندوں پر رشک کرتا ہے۔ امام حج نے کہا کہ مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ ہر شعبے میں اسلام کو لازم کریں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ امام حج نے کہا کہ آج مسلمانوں میں بے حیائی اور عریانیت میں اضافہ ہوا ہے، ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داریوں پر امام حج نے کہا کہ مسلمان حکمرانوں پر اپنی رعایا کے تحفظ اور سلامتی کا بوجھ ہے اور انہیں اپنی رعایا کی حفاظت کرنی ہوگی۔ بعض مسلم قائدین سے متعلق امام حج نے کہا کہ آج یہ قائدین دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور انہیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ امام حج نے کہا کہ قیامت کے دن مسلمانوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کہاں سے مال کمایا ہے اور کہاں اسے خرچ کیا ہے۔ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہی آخرت کا تقاضا ہے، ورنہ آخرت میں یہی تمہارے عذاب کا بھی سبب بنے گا۔ اللہ کے دین پر ایمان لانا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ شیخ عبدالعزیز الشیخ نے کہا کہ امت مسلمہ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے اجداد جس دین پر عمل کرنے والے تھے، ہمیں بھی اسی دین پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ فحاشی اور عریانیت سے بچنا ہوگا۔ اپنے دین کی مضبوطی سے حفاظت کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہاری مدد کرے گا۔ شیخ عبدالعزیز الشیخ نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم سے تمہاری ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا اور تمہارا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان محبت اور بھائی چارے کو مضبوط بنانے کے لیے کوشش کرو۔ علماء اسلام سے مخاطب ہوتے ہوئے امام حج نے کہا کہ بہادری کے ساتھ امت مسلمہ میں پائے جانے والے انتشار کو ختم کرو اور میڈیا کو بھی یہ تلقین کی کہ وہ دشمنوں کے حملوں سے آگاہ کرتے رہیں۔ والدین کی ذمہ داریوں پر امام حج نے کہا کہ ان سے تمہاری اور تمہاری اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تمہیں چاہیے کہ اولاد کی تربیت پر توجہ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے ضرور پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کس طرح کی تربیت دی۔ دنیا کے موجودہ حالات پر امام حج شیخ عبدالعزیز الشیخ نے کہا کہ دنیا میں امن اس وقت ہی قائم ہوگا جب اللہ اور رسول کے طریقے پر عمل کیا جائے گا۔ امام حج نے کہا کہ اسلام امن پسند مذہب ہے اور امن کی بات کرتا ہے اور دنیا بھر میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ایک عظیم الشان دن ہے، اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور کائنات میں کوئی بھی اللہ کی مدد کے بغیر کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ انسان کو اپنے رب کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ امت محمدی تمام امتوں میں افضل ہے۔ امام حج نے کہا کہ برائیوں کی وجہ سے انسان اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے اور انہیں اللہ کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو امن پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسلام کے اقتصادی نظام کو اپنایا جائے تو دنیا سے معاشی بحران ہی ختم ہو جائیں گے۔ امام حج نے کہا کہ اللہ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا پابند بھی بنایا ہے۔ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. اس دوران بیت اللہ کا غلاف جسے کسوہ کہا جاتا ہے پیر کو اسے تبدیل کیا گیا. واضح ہے کہ ہر سال 9 ذی الحجہ کو بیت اللہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے. نئے غلاف کی تیاری پر 2 کروڑ سعودی ریال کے مصارف آئے ہیں. یہ غلاف 670 کلو خالص ریشم سے تیار کیا گیا ہے. اس میں تقریباً 120 کلو خالص سونا اور چاندی کا بھی استعمال کیا گیا ہے. اس پر بیت اللہ کی حرمت، فریضہ حج اور فضیلت سے متعلق قرآنی آیات تحریر ہیں. اس غلاف کا سائز 658 میٹر ہے اور یہ 47 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. ہر حصہ 14 میٹر طویل اور 95 سینٹی میٹر چوڑا ہوتا ہے. زمین سے 3 میٹر کی بلندی پر نصب کعبے کے دروازے کی لمبائی 6 میٹر اور چوڑائی 3 میٹر ہے. مکہ مکرمہ کے قریب غلاف کعبہ تیار کرنے کے لیے فیکٹری 77 سال قبل قائم کی گئی تھی. غلاف کعبہ کی تیاری 8 ماہ سے جاری تھی اور اس کام کے لیے 230 سے زائد ماہر کاریگروں کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھیں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. عید الاضحیٰ کے لیے پیر کی رات دیر گئے اور منگل کی صبح سے شہر میں بکرے کثیر تعداد میں پہنچ جائیں گے. مارکیٹ میں پیر کو اوسط قسم کا بکرا 6 تا 8 ہزار روپے میں فروخت کیا گیا. تاجرین نے بتایا کہ سیما آندھرا میں ہڑتال ختم ہو جانے سے بڑی تعداد میں بکرے شہر لائے جا رہے ہیں اور امکان ہے کہ منگل تک قیمتوں میں کمی ہوگی اور عید سے ایک دن قبل 5 تا 6 ہزار روپے تک فی کس ایک بکرا فروخت ہو سکتا ہے. بیرون ریاست سے بھی بڑی تعداد میں بکروں کی آمد بتائی جا رہی ہے. ساحلی علاقوں میں طوفان کو لے کر قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، لیکن طوفان کا خاطر خواہ اثر نہ ہونے کی وجہ سے مویشی محفوظ رہے ہیں اور اب مقامی افراد جانوروں کو شہر منتقل کر رہے ہیں. ناگپور کے علاوہ مہاراشٹر اور راجستھان سے بھی بکرے لائے جانے کی اطلاعات ملی ہیں. شہر میں ٹولی چوکی، نامپلی، ملے پلی، مہدی پٹنم، گورنمنٹ پریس، ملک پیٹ، دارالشفا، سلار جنگ میوزیم روڈ، خلوت، چندران گٹا، پرانی حویلی کے علاوہ دیگر مقامات پر بکرے دستیاب ہیں. تاہم پیر کو خریداروں میں جوش نہیں دیکھا گیا. عوام منگل کا انتظار کر رہی ہیں کیونکہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ زیادہ بکروں کی آمد سے قیمتوں میں کمی ہوگی. برقعوں کے کاروبار میں پہلی بار سرمایہ کاری کرنے والے موجودہ اتار چڑھاؤ سے واقف نہیں ہیں. ماضی میں بھی دھنگروں کو بڑی قیمتیں ادا کر کے بکرے لائے گئے تھے، لیکن انہیں تجربے میں کمی کی وجہ سے نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا. بعض مقامات پر بکروں کے نام بھی رکھے جا رہے ہیں. شہر میں پیر کو بکروں کی خریداری کے مقامات پر زیادہ ہجوم نہیں دیکھا گیا. رکن اسمبلی بہادر پورہ معظم خان نے وقف بورڈ کے صدرنشین خسرو پاشا بیابانی اور مجلسی کارپوریٹرز کے ہمراہ عیدگاہ میرالم کا دورہ کرتے ہوئے نماز عید کے انتظامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر محکمہ بلدی، برقی اور آبرسانی کے ملازمین بھی موجود تھے. رکن اسمبلی نے بتایا کہ نماز عید کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. جو چھوٹے موٹے کام باقی ہیں وہ کل شام تک مکمل کر لیے جائیں گے. محکمہ آبرسانی کی جانب سے وضو اور پینے کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے گا. بلدیہ کی جانب سے عیدگاہ کے اطراف صفائی کی جا رہی ہے. صدرنشین وقف بورڈ نے بتایا کہ عیدگاہ میرالم میں نماز کے انتظامات کے لیے وقف بورڈ سے 3 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں. اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز ایس اے نذیر، عزیز بیگ، ایم اے مبین، حبیب زین عارف اور دوسرے موجود تھے. جی ایچ ایم سی کے انجینئرنگ سیکشن کے آفیسرز، سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز، الیکٹریکل سٹی ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز اور واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ کے اور کنسرن ٹریفک پولیس اور لائن آرڈر پولیس آج یہاں پر پورا تفصیلی اس عیدگاہ گراؤنڈ کے اندر دورہ کیے ہیں اور اللہ کا فضل ہے تقریباً پورا انتظامات مکمل ہو چکے ہیں.
जो भी माइनर वर्क्स है वो इंशाल्लाह ताला आज का दिन है और कल का दिन बाकी है, वो कल शाम तक पूरे मुकम्मल हो जाएंगे। इसके अलावा ईदगाह ग्राउंड को छोड़कर आसपास सराउंडिंग एरिया में पूरा GHMC की तरफ से साफ़ सफाई होगी। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से पानी का इंतज़ाम पीने के लिए और वज़ू करने के लिए वो भी ख़ास तौर से इंतज़ाम किया गया है। और सैनिटेशन डिपार्टमेंट तकरीबन पूरा ईदगाह के सराउंडिंग एरिया को पूरा साफ़ कर पूरा शाम तक कल अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा जो भी काम मुकम्मल होना है इंशाल्लाह ताला कल शाम तक मुकम्मल हो जाएंगे। मेयर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोहम्मद माजिद हुसैन ने ईद उल अज़हा के पेश नज़र बल्दी ओहदेदारों को सफाई और कचरे की निकासी के खुसूसी इंतजामात की हिदायत दी है। मेयर ने एडिशनल कमिश्नर हेल्थ को हिदायत दी कि वो ज़्यादा अमले और गाड़ियों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल जिस तरह ईद की दोपहर से ही कचरे की निकासी के लिए खुसूसी मुहिम चलाई गई थी, इस साल भी इसी तरह की मुहिम चलाते हुए सफाई और कचरे की निकासी के इंतजाम किए जाएं। साथ ही ईद की नमाज के सिलसिले में ईदगाहों के करीब सफाई का खास ख्याल रखा जाए। तेलुगुदेशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू की सेहत मुस्तहकम बताई गई है। दिल्ली वापसी के बाद वो पंजागुट्टे के खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज हैं। पीर को पार्टी के अहम कायदीन के अलावा तेलुगु फिल्म स्टार और सदर तेलुगुदेशम के समदी बालाकृष्णा ने भी चंद्रबाबू नायडू की इयादत की है। साबिक वजीर शंकर राव ने भी दवाखाना पहुंचकर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और जल्द सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए शंकर राव ने कहा कि वो चंद्रबाबू नायडू के देरीना रफीक हैं और उनकी सेहत याबी के लिए प्रार्थना करते हैं। तेलुगु इज्जत नफ्स यात्रा के बाद दिल्ली में भूख हड़ताल कर चुके तेलुगुदेशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू को कौमी सतह पर मौसर हिमायत हासिल नहीं हो पाई है। ताहम गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोन पर हुई बातचीत ने उनके जख्मों पर मरहम का काम किया है। मुत्तहिदा आंध्रा की हिमायत ना करते हुए मसावयाना इंसाफ के मसले पर चंद्रबाबू नायडू ने जो मुहिम चलाई है, जिससे उनकी मकबूलियत में इजाफे के बजाय पार्टी में ही मुखालिफत हो रही है। चंद्रबाबू नायडू दोनों इलाकों में पार्टी को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। रियासत में जब उनकी मुहिम अवाम को मुतासिर ना कर सकी तो उन्होंने दिल्ली का रुख किया और कौमी पार्टियों की तायद हासिल करने की कोशिश की। बीजेपी के कौमी सदर राजनाथ सिंह का भी वो इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब बीजेपी के सदर उनकी भूख हड़ताल कैंप में मुलाकात के लिए नहीं आए। अब सदर तेलुगुदेशम शहर वापस लौट चुके हैं और रियासत की तकसीम के मसले को मरकज पर छोड़ते हुए खामोश नजर आते हैं। सदर तेलुगुदेशम की सरगर्मियों से पार्टी के तेलंगाना कायदीन नाराज दिखाई देते हैं और बाज़ कायदीन ने अपने सियासी बका की हिकमत अमली पर भी गौर करना शुरू कर दिया है। विजयवाड़ा के कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रगड़ापाटी राजगोपाल ने कहा है कि तश्कील तेलंगाना की मुखालिफत में इस्तीफा देना उनका हक है। एल राजगोपाल अपना इस्तीफा कबूल करने के लिए स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार से मिलने के लिए गए थे, ताहम मीरा कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। ताहम मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों को इस्तीफा देने का हक है और उनका इस्तीफा फौरी कबूल करना चाहिए। लगड़ापाटी राजगोपाल ने कहा है कि इस्तीफा कबूल कराने के लिए वो अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने श्री कृष्णा कमेटी की सिफारिश के मुताबिक रियासत को मुत्तहिद रखने पर जोर दिया। तेलंगाना दिया गया तो 12 से कम पार्लिमानी निशिस्तें हासिल होंगी और अगर तेलंगाना नहीं दिया जाता है तो कांग्रेस को सीमा आंध्रा में 22 निशिस्तें हासिल हो सकती हैं। कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर चुके गुंटूर के रुकन पार्लियामेंट आर सांबाशिवा राव ने आला कमान को यह मशवरा दिया है। अवाम में पाए जाने वाले जज्बात के पेश नज़र सीमा आंध्रा के कायदीन ने अब अपना मौक़िफ़ सख्त कर दिया है और कांग्रेस आला कमान पर रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए शदीद दबाव डाला जा रहा है। आर सांबाशिवा राव ने वाज़ेह किया है कि रियासत की तकसीम के अमल को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने तेलंगाना की तश्कील की मौजूदा पेशरफ्त पर तबसरा करते हुए कहा कि उन्हें तेलंगाना बिल असेंबली में भेजे जाने से मुतालिक मालूमात नहीं है। इस सिलसिले में वो मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से बात करने के बाद ही रद्द-ए-अमल जाहिर कर सकेंगे। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस तर्जुमान पीसी चाको के बयान पर भी तबसरा करते हुए कहा कि उनके किसी बयान का इल्म नहीं है,
لیکن وہ مرکزی وزیر داخلہ سے بات چیت کے بعد ہی رد عمل ظاہر کر پائیں گے۔ صدر پی سی سی بی ستیانارائنا تقریباً 75 دنوں کے بعد آج اپنے آبائی ضلع وجے نگرم پہنچے۔ سیماندرا میں جاری احتجاج کی وجہ سے ستیانارائنا شہر میں ہی مقیم تھے۔ ان کے پہنچنے پر ان کے حامیوں کی کثیر تعداد ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچی۔ مقامی ضلع کلکٹر نے بھی صدر پی سی سی سے ملاقات کی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے یو جی سی نیٹ کے لیے کوچنگ دی جا رہی ہے، جس کی کلاسز نومبر اور دسمبر میں منعقد کی جائیں گی۔ فرسٹ پیپر کی مکمل ٹریننگ دی جائے گی اور پیپر 2 اور پیپر 3 کی ٹریننگ صرف اردو، عربی اور انگریزی مضمون والے طلبہ کو دی جائے گی۔ درخواست فارم یونیورسٹی میں واقع آئی ٹی آئی بلڈنگ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بزم اتحاد جدہ کے وفد نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلس کے اراکین اسمبلی سے ملاقات کی اور انہیں بزم اتحاد کی سرگرمیوں سے واقف کروایا۔ وفد کے نمائندے نے کہا کہ سن 1982 میں جدہ میں اس تنظیم کو قائم کیا گیا تھا اور اس وقت تنظیم کی جانب سے وقتاً فوقتاً پروگرامز منعقد کرتے ہوئے خلیجی ممالک میں کام کرنے والے اہلیان وطن کو مجلس کی سرگرمیوں اور خدمات سے واقف کروایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں بھی بزم اتحاد کو قائم کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر کے لاتور سے مقامی معززین کے وفد نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی اور انہیں مقامی مسائل سے واقف کروایا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے وفد نے درگاہ حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دی اور گلہائے عقیدت پیش کیے۔ معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری کے ہمراہ میئر حیدرآباد محمد ماجد حسین، رکن کونسل الطاف حیدر رضوی، اراکین بلدی پارٹی کے فلور لیڈر محمد نذیر الدین اور سرگرم کارکنوں نے فاتحہ خوانی کی۔ صدر سجادہ نشین فیصل علی شاہ چشتی نے مجلسی وفد کا استقبال کیا اور انہیں تبرکات پیش کیے۔ یہ نامپلی میں حضرت یوسف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی ختم شریف کے دن مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے یہاں پر حاضری دی جاتی ہے اور گلہائے عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر یہاں پر الطاف حیدر رضوی صاحب ایم ایل سی اور جناب ماجد حسین صاحب میئر، عظیم تر مجلس بلدیہ حیدرآباد اور مجلس کے کارپوریٹر ایریا کارپوریٹر نذیر الدین صاحب، ریاض الحسن افندی صاحب اور تمام مجلس کے محبان مجلس کے ساتھ حضرات یوسفین کی بارگاہ میں حاضری دی اور یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی گئی کہ تمام مسلمانوں کی سربلندی کے لیے، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے، نقیب ملت کی عمر درازی اور حبیب ملت کے صحت و عافیت کے لیے اور تمام مقدمات میں باعزت بری ہونے کے لیے یہاں پر دعا کی گئی۔ تمام مسلمانوں کی سلامتی اور مسلمانوں کو ہر میدان میں کامیابی اور فتح نصرت عطا کرنے کی دعا کی گئی۔ تمام مسلمانوں میں خوشحالی کے لیے دعا کی گئی اور ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے دعا کی گئی، ہمارے پاس امن برقرار رہے۔ بہرحال اللہ کے محبوبین ہیں، اللہ کے پاس جو دعائیں کی جاتی ہے ان کے محبوبین کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور عرس شریف کے ایام میں اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اس کو مقبول فرماتا ہے۔ ہم بھی تمام لوگوں کے طرح زائرین کی حیثیت سے، ایک عام عقیدت مند کی حیثیت سے ہم بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیونکہ یہ حضرات یوسفین شہنشاہ دکن ہیں۔ یہ ولایت ہو کہ جو بھی بڑا سے بڑا عہدہ ہو یا رتبہ ہو یا جو بھی مقصد کے لیے لوگ آتے ہیں وہ ان کو وہ پورا کرتے ہیں۔ سرکاری دواخانوں میں نرسوں کی کمی کی وجہ سے ایمرجنسی خدمات پر اثر پڑا ہے۔ محکمہ صحت میں 12,000 جائیدادیں مخلوع ہیں۔ اندازے کے مطابق سرکاری دواخانوں میں ریاست کی 90% عوام علاج کے لیے رجوع ہوتے ہیں، لیکن سرکاری دواخانوں میں غیر مؤثر طبی خدمات کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ چند عرصے سے حیدرآباد کے اہم سرکاری دواخانوں نیلوفر، عثمانیہ اور گاندھی ہاسپٹل میں نرسز کی کمی سے مریضوں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ نیلوفر دواخانے میں 700 نرسز کی ضرورت ہے، لیکن صرف 250 خدمات انجام دے رہی ہیں۔ عثمانیہ اور گاندھی ہاسپٹل کا بھی یہی حال ہے۔ 25 تا 50 بستروں پر ایک نرس خدمات انجام دے رہی ہے،
اس سلسلے میں جب دواخانے کے ذمہ داروں سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ صرف نرس کا مسئلہ نہیں بلکہ درجے چہارم کے ملازمین کی کمی سے بھی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ضلعی ہاسپٹل کا حال تو انتہائی ابتر ہے۔ رات کے اوقات میں 300 بستروں والے ہاسپٹلز میں صرف 7 تا 10 نرسز ہی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ حکومت مختلف اعلانات کے ذریعے لاکھوں تقررات کی بات کرتی ہے، لیکن صحت جیسا اہم شعبہ اس کی اہم مثال ہے جہاں پر حکومت کے دعوے کھوکھلے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی نے مختلف کورسز کے آن لائن داخلوں کی آخری تاریخ میں 24 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق تعلیمی سال 2013 اور 14 کے لیے پی جی ڈپلوما اور سرٹیفکیٹس کورسز میں داخلے دیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ دنیا بھر کے 30 لاکھ سے زائد مسلمان وقوف عرفات کے ساتھ ہی حج کی سعادت سے مشرف۔ میدان عرفات میں روح پرور مناظر۔ مسلمان دشمنان اسلام سے ہوشیار رہیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ مفتی اعظم کا خطبہ حج۔ شہر میں عید الاضحیٰ کی تیاریاں، بکروں کی آمد کا سلسلہ جاری، قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ رکن اسمبلی بہادرپورہ معظم خان اور صدر نشین وقف بورڈ نے عیدگاہ میرعالم کا کیا دورہ۔ اور چندرا بابو نائیڈو کی صحت میں بہتری، مختلف قائدین نے صدر تلگودیشم کی عیادت۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔